سے پہلے تو مہاجن ٹولی کے جتنے لوگ ہیں اور جلسہ کمیٹی سبھی نوجوان بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے یہ محفل جو اللہ کے رسول کی محفل ہے اس محفل کو اتنے اچھے سے سجایا ہے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بھی ایسے ہی سجا دے رب العالمین۔ اور اس محفل اس جلسے کے بارے میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو دنیا میں پوری دنیا میں گھوما کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی چاہے وہ تنہا آدمی ہو چاہے جماعت کے ساتھ ہو، جہاں اللہ کا ذکر اللہ کا بیان ہوتا ہے اللہ کے رسول کا بیان ہوتا ہے، فوراً وہ فرشتے آ کے اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے چھپا لیتے ہیں، اور جب تک ان کے اوپر رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب العالمین فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں فلاں بن فلاں آپ کے محبوب کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں سب اپنی اپنی بات بتاتے ہیں کہ کوئی بیمار تھا تو اس سے شفا مانگ رہا تھا، کوئی بے روزگار تھا تو روزی مانگ رہا تھا، کوئی دکھی تھا تو دکھ کو دور کرنے کی دعا مانگ رہا تھا، کوئی بے اولاد تھا تو اولاد مانگ رہا تھا۔ ایسے ہی سب فرشتے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین یہ باتیں تو سب کی ایک الگ الگ باتیں ہیں، مگر ایک بات پوری اجتماعی ہے، جتنے محفل میں عورت مرد تھے سب ایک تمنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ سننے کے بعد اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ گواہ رہنا، جتنے لوگ اس جلسے میں آئے تھے اس محفل میں آئے تھے سب کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اٹھتا ہے کہتا ہے یا رب العالمین ایک آدمی اس جلسے کے راستے سے گزر رہا تھا، نہ اس کو جلسہ سننا تھا نہ وہ جلسے سے کوئی رشتہ رکھے ہوئے تھا، خالی راستے سے گزر رہا تھا، آپ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ جلسہ ہی میرے اور میرے محبوب کا ہے، جو اس راستے سے گزرتا ہے ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کل سے ماشاءاللہ آج تک یہاں پہ قرآن حدیث بیان ہوا، اچھے اچھے علماء کرام شاعر کو آپ نے بلایا سنا۔ اب یہاں سے سننے کے بعد ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک دلہن ہوتی ہے، دلہن بھلے ہی ایسے شادی چلے، مگر جس دن شادی ہوتی ہے اس دن دلہن کو سجایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے دوست یار مل کے لڑکیاں مل کے اس کو سجاتے ہیں کہ آج کے دن یہ سب سے اچھی لگے۔ ایسے ہی دولہا کو بھی ہے، جس دن شادی ہوتی ہے اس دن اس کو سجایا جاتا ہے کہ یہ آج اچھا لگے، سب سے الگ ہٹے۔ ایسے ہی ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اب ہماری زندگی کیسے سنورے گی، کیسے جو ہے ہم اپنے آپ کی اپنی روح کو خوبصورت بنائیں گے کہ جہاں بھی جائیں دنیا میں رہیں چاہے آخرت میں جائیں، قبر میں جب سوال جواب ہو تو ہماری روح اتنی سجی ہوئی ہو کہ فرشتے اس کو دیکھ کے اپنے سوال جواب کو آسان کر دے کہ یہ ایک اللہ کا
حقیر بندہ آیا ہے، ایک اللہ کا چہیتا بندہ میرے پاس آیا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد اس نے نماز کی پابندی کی، اس نے روزے کی پابندی کی، اس نے حج کی پابندی کی، اس نے زکوٰۃ کی پابندی کی، اس نے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا حسن اخلاق پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں جب لے کے ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے اگر ہم نے یہ جلسے کو، اتنے بڑے جلسے کو ہم نے سجایا ہے تو اس کے بدلے میں ہماری آپ کی جو ہے وہ زندگی بھی بدلنی چاہیے۔ خالی سنا اور سننے کے بعد ہم گھر چلے گئے اور 2 دن یہاں پہ مہاجن ٹولی میں کیا ہوا سب بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنے لوگ میں کل سے آج تک میں سنا اور سننے کے بعد اس پہ عمل کر لیا تو کم سے کم اگر ہم نے سچے دل سے اس جلسے میں آ کے بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کو سنا ہے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے۔ کمیٹی والے جتنے ہیں یا ایسے جو اس گاؤں کے نوجوان ہیں یا جو باہر کے ہیں، اس کے اندر اتنی تبدیلی تو کم سے کم آنا چاہیے کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، خود تو خود بنے، اپنے ساتھی کو بھی نمازی بنے۔ جتنی عورتیں یہاں پہ آئی ہیں، پردہ عورت کے اوپر فرض ہے، اتنی عورتیں یہاں پہ ہیں، اس میں سے کم ان کے دل میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ 10 20 100 50 عورتیں جو ہے وہ کل سے سر ڈھانک کے چلنے لگے، عورتیں سر ڈھانک کے چلنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی مولانا مولوی کا پیر کا حکم نہیں ہے کہ سر ڈھانک کے چلو، پردے میں رہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہم نے مان لیا تو سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور اللہ کی بات کو نہ مان کے اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری تو وہ شیطان والی زندگی ہوتی ہے، من چاہی زندگی ہوتی ہے کہ جب چاہا جو ہے وہ پردے میں رہ لیے، جب چاہا سر ڈھانک لیا، کوئی بڑا آیا سر ڈھانک لیا، جب کہیں اور گھومنے کے لیے گئے تو سر سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم سے مرنے کے بعد کہ ہم نے تمہارے اوپر پردہ فرض کیا تھا، تم نے جو ہے اپنے آپ کو برقع اوڑھ کے پردے میں رہ کے چلنا پھرنا سب چیز جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے مگر سب کچھ پردے میں رہ کے کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر MBBS سب کچھ بن سکتی ہے مگر پردے میں رہ کے کر سکتی ہے، کھلا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کھلی ہے ہوئی عورت ہے تو ہر وقت وہ جو ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور لعنت ہو رہی ہے اللہ کی، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور اس کے اندر ہر باپ، ہر بھائی، ہر شوہر، ہر بیٹے کا جو ہے اس سے پکڑ ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جب وہ مرے گی، عورتیں کان کھول کے سنیں، اور جن کی بیٹیاں ہیں، بہن ہے، ماں ہے، وہ سب لوگ بھی سنیں کہ ان کی بھی پکڑ ہوگی اور وہ ایک کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے، بے پردہ عورت جب مرے گی، اللہ کی نافرمان، نہ نماز پڑھا نہ روزہ رکھا، بے پردگی سے گھومی، اس سے کوئی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا، جب مرے گی اللہ کا حکم ہوگا کہ اس عورت کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ وہ عورت کہے گی یا رب العالمین، اگر آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ ہے، اس کو بھی بلایا جائے۔ اللہ پوچھے گا وہ کون ہے؟ وہ عورت کہے گی میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کا باپ آئے گا، وہ عورت بولے گی یا رب العالمین، آج جو ہم جہنم میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے میرے باپ کا ہاتھ ہے، اگر میرا باپ تبلیغ کرتا،
کہتا کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، تم نماز پڑھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، کہتا کہ بیٹا تم جو ہے تو روزہ رکھو۔ پردہ کی جو ہے ہم کو تاکید کرتا کہ پردے میں رہو، تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی بات مان کے میں شریعت پہ چلتی اور آج جہنم میں نہیں جاتی، جنت میں جاتی۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے باپ کو پکڑو، اس کو پکڑو، جہنم میں ڈالو۔ پھر وہ عورت رکے گی، یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ ہم کو سبق دینے کے لیے یہ حدیث ہے کہ ہم سدھر جائیں، اللہ سے ڈرنا سیکھ جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا سیکھ جائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرنا سیکھ جائیں۔ وہ عورت بولے گی میرے بھائی کو بلایا جائے، اس کا بھائی آئے گا۔ پھر وہ عورت وہی بات دہرائے گی کہ یہ میرا بھائی تھا، بہت پیار کرتی تھی میں اس سے، یہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اگر بھائی اپنی محبت کا واسطہ دے کے ہم کو شریعت کی بات سمجھاتا تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کی محبت میں نماز بھی پڑھتی، روزہ بھی رکھتی، پردے میں بھی رہتی، شریعت پہ چلتی، تو آج جو میں جہنم میں جا رہی ہوں جہنم میں نہ جاتی، میں جنت میں جاتی۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، دونوں کو جہنم میں ڈالو۔ پھر وہ عورت کہے گی، یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے۔ اللہ پوچھے گا وہ کون؟ پھر وہ عورت کہے گی، یا رب العالمین میرے شوہر کو بلایا جائے، اس لیے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میرا مالک میرا باپ اور میرا بھائی تھا، اور جب شادی ہو گئی ہم نکاح میں چلے گئے، اس وقت سے میرا مالک میرا شوہر ہو گیا۔ شوہر بھی اگر ہم کو تنبیہ کرتا کہ تم پردے میں رہو، روزہ رکھو، نماز کرو، شریعت پہ چلو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تو شوہر کی محبت میں سب کچھ کرتی، مگر شوہر نے بھی مجھ کو جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی، اور مجھ کو بائک پہ بے پردہ گھماتا تھا، خوب میک اپ کرا کے اپنے دوستوں کے سامنے لے جا کے بیٹھالتا تھا، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا تھا، ان کے سامنے جو ہے ہنسی مذاق کرتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ چائے پلاتا تھا۔ اس نے تو اور ہماری زندگی کو دوبھر بنا دیا تھا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے باپ کو پکڑو، بھائی کو پکڑو، شوہر کو پکڑو، اس کو سب کو جو ہے لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت رکے گی، کہے گی، یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے۔ اللہ پوچھے گا وہ کون؟ عورت کہے گی میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ سنو نوجوانوں، یہ دنیا چند روز کی ہے، 60 70 80 سال کی زندگی ہے۔ عورتیں بھی جو ہیں وہ 60 70 80 سال کی زندگی ہے۔ اس کے بعد قبر کے اندر جانا ہے جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، اگر دے گا تو اللہ کی شریعت ساتھ دے گی۔ اللہ پہ چلو گے، اللہ سے ڈر کے چلو گے تو اللہ وہاں پہ ساتھ دیں گے۔ ہمارے رسول کا واسطہ رہے گا، رسول کی سچی محبت اگر دل میں تم رکھتے ہوئے شریعت پہ چلو گے، غیب سے ہماری مدد اللہ فرمائیں گے، ہمارا سوال جواب سب آسان کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر من چاہی زندگی گزاری تم نے تو وہاں قبر کو ایسا حکم ہوگا سوال جواب کے بعد، جو نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوگا کہ اے قبر، اس قبر کو اتنا کشادہ کر دو تا حد نظر، جہاں تک نظر پہنچتی ہے کہ ہمارا بندہ آیا اس کو آرام سے سونے دو۔ اور اگر گناہگار بندہ ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا سوال جواب کے بعد، اے قبر اس مردے کو ایسا پیس دے جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا، جیسا چکی میں آٹا پیسا جاتا ہو۔ اب ہم بھی الگ نہیں ہیں، ہم بھی ایک انسان ہیں۔ اب ہم آپ سوچیں کہ ہماری زندگی کیا شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزر رہی ہے، یا دنیا میں ہم آئے ہیں صرف ماں نے پیدا کر دیا، کھاؤ پیو عیش کرو، مکان بناؤ، گاڑی لو، کپڑا اچھے سے اچھا پہنو اور ایک دن مر جاؤ، قبر میں چلے جاؤ؟ نہ، یہ زندگی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے اس
1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے دعا فرمایا تھا کہ یا رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر. آج ہم اپنے پیارے نبی کی امت میں بغیر دعا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہماری آپ، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو بیٹے کو بلایا جائے گا، بیٹے سے بھی وہی سوال جواب عورت کہے گی کہ یا رب العالمین یہ میرا بیٹا تھا. بیٹا ماں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے، اس کو پالنے کے لیے اپنے جو ہے سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، گیلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، خود فاقہ کرتی ہے مگر اپنے بیٹے کو کھلاتی ہے. اس محبت کا اگر واسطہ میرے بیٹے نے دیا ہوتا تو آج میں ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت میں پردہ بھی کرتی، نماز بھی پڑھتی، روزہ بھی رکھتی، شریعت پہ چلتی، قرآن بھی پڑھتی، سب کچھ کر کے آج میں ایک سچا مسلمان بنتی. مگر میرے بیٹے نے بھی تبلیغ کبھی نہیں کیا ہم کو، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے باپ کو پکڑو، بھائی کو پکڑو، شوہر کو پکڑو اور اس کے بیٹے کو پکڑو، چاروں کو پانچوں کو جہنم میں ڈال دو. تو کیا پتہ چلا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. جتنی عورتیں ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں. یہاں پہ خالی دان دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، عمل کرنا ہوگا. اسی لیے پہلے ہم نے کہا کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے ویسے ہی اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کو سجا لو. اپنی زندگی کو کیسے سجاؤ گے؟ اس کے اندر نماز بھی رہے گی، روزہ بھی رہے گا، ماں باپ کی خدمت بھی رہے گی، حج بھی رہے گا، زکوٰۃ بھی ہوگا. جب بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے تو بغیر مانگے جب اللہ ہمیں آپ کو دے رہا ہے، سب کچھ دیے ہے، اتنی اچھی زندگی دی ہے، آنکھ دیے ہوئے ہے، ہاتھ دیے ہوئے ہے، پیر دیے ہوئے ہے، ہم کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، سب کچھ ہے. اور جب اس کے آگے جھک کے ہم مانگیں گے تو ہمارا رب کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جتنی محبت ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہم اپنے بندوں سے کرتے ہیں جو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. کلمہ پڑھنے والوں. اب آپ سوچیں کہ ہماری زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ موبائل والی زندگی ہے، یہ پکچر والی زندگی ہے، گھومنے والی زندگی ہے، عجیب عجیب طریقے کی پینٹ پہن کے گھومنے کی زندگی ہے. ہمارے دین کے اندر ہے بدن کو ڈھانک کے زندگی گزارنے والی، کہ یہاں سے پھٹی ہے پینٹ، وہاں سے پھٹی ہوئی ہے پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. یہ زندگی ہے کوئی؟ اپنے آپ کو دیکھو. بس ہر وقت ہمارا یہی کہنا ہے، پیر کا دامن پکڑنے سے کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا. پیر ہوتا ہے راستہ بتانے والا، شریعت کو پہ عمل کرانے والا. اگر آپ نے پیر کی بات مان کے شریعت پہ چلا تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار. اور اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اور پیر کی بات کو نہیں مانا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، سماج میں اچھے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزاری، تو پھر پیر کوئی ذمہ نہیں لے سکتا. یہ وہ دوسرے پیر ہوں گے. کبھی نبی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. صحابہ اکرام نے عمل کیا، عمل کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا. حضور سے کہا کہ تمہارے جتنے صحابہ ہیں سب سے ہم راضی ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بہت غریب ہیں، فاقہ کشی. فاقہ مطلب جانتے ہیں؟ سنو بھائی، فاقہ مطلب کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ نہیں ہے کہ کھانا کھا کے پیٹ بھر سکے. نبی کے پاس گئے تو اب دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا سبق دیا.
ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ آدمی جو فریاد لے کے گئے تھے صحابہ، ہمارے نبی اگر ایسے دھول بھی اٹھا کے دے دیتے تو وہ سونا بن جاتا. کیا مولانا ہے نا، سونا بن جاتا. مگر ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، گھر جاؤ، گھر جانے کے بعد وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھتے رہو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. کیا کہا ہمارے نبی نے؟ گھر جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وہ صحابی آئے، گھر پہ وضو کیا، نماز پڑھنے لگے. بیوی سے بھی کہا، بیوی بھی پڑھنے لگی. کچھ رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، بیوی سے پوچھا کچھ آیا؟ کہا کہ بیوی نے کہا نہیں. پھر نماز پڑھنے لگے، پھر کچھ رکعت پڑھا، پوچھا بیوی سے کچھ آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، گھر میں پہلے جو چکی ہوتی تھی نا، آٹے والی، گیہوں پیسنے والی، معلوم ہے؟ دیکھا ہے آپ لوگ نے، فوٹو میں دیکھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چکی جو ہے وہ. بیوی نے کہا چکی چل رہی ہے گھر میں اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. دونوں آدمیوں نے، صحابہ نے، ان کی بیوی نے جو ہے، چکی چلتی گئی، آٹا آیا، گھر کا سب برتن بھر لیا. بھرنے کے بعد وہ صحابی کے خیال آیا کہ یہ چکی سے آٹا آ کیسے رہا ہے، اس کو دیکھا جائے. تو انہوں نے جیسے اٹھا کے دیکھا، آٹا آنا بند ہو گیا. بہت ٹینشن میں آئے، گئے نبی کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ، آئے تھے آپ کے پاس، ایسے ایسے آپ نے کہا تھا نماز پڑھنے کو، ہم نے نماز شروع کی، اللہ نے دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ ہے، دینا شروع کیا. ہمارے دل میں آیا کہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے. جیسے چکی آیا، چکی اٹھائی، دیکھا آٹا آنا بند ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا کہ اگر تم چکی اٹھا کے نہ دیکھتے تو تمہارے گھر سے قیامت تک آتا رہتا، بند نہ ہوتا. تو اب دیکھیں کہ یہ نفل نماز پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو، اللہ سب بھر دے. اگر ہم آپ 5 ٹائم فرض نماز پڑھیں گے تو اللہ کتنا دے گا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھو، وہ ایسا رب العالمین ہے، وہ ایسا رب ہے کہ اپنے بندوں کا ہاتھ کبھی خالی نہیں کرنے دیتا، خالی نہیں ہونے دیتا. ایسا پیارا رب ہے جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس کی محبت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اپنے رب سے جڑ کے دیکھو، رب سے محبت کر کے دیکھو، رب سے ڈرنا سیکھ جاؤ. ہر وقت دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے کوہ طور پہ ایک تجلی دیکھی تھی. اللہ کی بڑی خواہش تھی، اللہ نے کہا آ جاؤ ہم دکھلائیں گے. شارٹ کٹ کر رہے ہیں، تھوڑا گرمی لگ رہی ہے. اللہ کی ایک تجلی دیکھی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں میل دور اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چلتی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک نبی کی طاقت، خالی اللہ کی تجلی نور دیکھنے کی یہ حالت ہو گئی، تو ہم آپ پوری کائنات جو ہے، اللہ ہمیں آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی سے جھوٹ بول کے تجارت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ ہماری ہر ایک چیز وہ اللہ سے چھپی نہیں ہے. پھر بھی ہم جو ہے تو شیر ہو کے گھوم رہے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا. سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرنا سیکھو اور ہر وقت موت کا خیال رکھو. آج ایک دن پورا ہوا، 28 تاریخ، سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا. ایک ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے.
مگر کوئی غم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ برف ہوتا نا، سلی آتی ہے بڑی، ہے نا، بڑی سلی آتی ہے برف کی، ویسے ہی ہم آپ ہیں. ماں کے پیٹ سے نکلے ایک ایک لمحہ ہمارا آپ کا موت کے قریب ہو رہا ہے. ویسے ہی جیسے برف کی سلی جب تک کولڈ اسٹوریج تک میں ہے جمی ہوئی ہے، اور جب کولڈ اسٹوریج سے نکال لو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پگھلنے سے بچا سکتی ہے؟ گلتے 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 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ 24 گھنٹہ، بہت زیادہ ہوا تو 72 گھنٹے کے اندر وہ گل کے پانی ہو جائے. ایسے ہی ہماری آپ کی زندگی ہے کہ ایک ایک دن موت کے قریب آ رہا ہے. کسی کی 16 سال کی زندگی ہے، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 22 سال، کسی کی 40 50 60 70 80 90 100 تو لاسٹ ہے. میں پھر بھی ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ کا، موت کا خوف نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. جب قبر میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ ہے ہمارے پاس؟ اسی لیے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے نماز کو پابندی سے پکڑ لو. اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اسی نبی کا قول ہے، ہمارے پیارے نبی کا، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تو ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے اپنے نبی کی چوک کو، آنکھ کو ٹھنڈک پہنچائی. وہی آگے نبی حدیث میں آتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. 5 ٹائم اگر ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے. درود شریف پڑھو گے اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا. استغفار پڑھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو ختم فرمائے گا. آ کے جڑ کے دیکھو، اللہ کی رحمت پا کے دیکھو. آج اتنی بڑی جو محفل سجائی، کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنے نوجوانوں کا، جس نے بھی دیا ہے، 1 روپیہ دیا ہو، چاہے 1000 دیا ہو، چاہے 10,000 دیا ہو، چاہے لاکھ روپیہ دیا ہو، اس نے وہ روپیہ کتنی محنت سے کمایا، کما کے جلسے میں دیا کہ مولانا مولوی لوگ آئیں گے، قرآن حدیث بیان ہوگا، ہمارا گاؤں سدھر جائے، نمازی بن جائے. تو وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے ہماری دعا ہے کہ جتنی عورتیں یہاں پہ آئی ہیں، آدمی ہیں، کوشش کریں نماز پڑھنے کی. کوشش کریں گے شیطان پیچھے بھاگے گا، اور کوشش نہیں کریں گے تو شیطان حاوی ہوتا جائے گا. ارے ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کل پڑھیں گے. نہ کل آئے گا، نہ آپ جو ہے نمازی بنیں گے. آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے آج سے جو ہے نمازی بنیں گے. عورتیں نیت کریں، یہاں سے اٹھیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے آج سے جو ہم برقع اوڑھیں گے، آج سے جو ہم پردے میں رہیں گے، جو ماں باپ کی خدمت کریں گے. اور اگر جو بچے ماں باپ سے ناراض ہیں وہ آج ہی اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے صبح سے شام تک جس کی اولاد سے ماں باپ ناراض رہیں گے اللہ بھی ناراض رہے گا. چاہے کتنے ہی دان کرو، نماز کرو، روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک ماں باپ ناراضی ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو تمہاری کوئی نیک کام اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.